बन के रहमत ये फिर छा गया कैसे तुझसे। اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت ابراہیم کو فرزند ارجمند کی نعمت سے نوازا تو اس وقت ان کی عمر مبارک 80 برس سے زائد تھی۔ اچھا، بہت سارے واقعات ہیں جو کہ ہم نے ضمناً سنے ہیں لیکن تفصیلاً ان کو سننے کا موقع نہیں ملتا، اس پر آج بات کرتے ہیں۔ تو حضرت اسماعیل کی آمد سے حضرت ابراہیم کی زندگی میں تو بہار آ گئی، لیکن پروردگار عالم جب اپنے صالح بندوں کو نعمتوں سے نوازتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ان کا امتحان بھی لیتا ہے۔ یہ امتحان کبھی مال کی صورت میں ہوتا ہے، کبھی جان کی صورت میں ہوتا ہے، کبھی اہل و عیال کی قربانی کی صورت میں ہوتا ہے، کبھی اپنے بچوں کی جدائی کی صورت میں ہوتا ہے۔ پروردگار کے حکم کے مطابق حضرت ابراہیم نے اپنے چاند سے بیٹے اور ان کی ماں حضرت ہاجرہ کو لق و دق صحرا میں بظاہر تن و تنہا چھوڑ دیا۔ بی بی ہاجرہ نے ان سخت حالات میں ذات حق پر بھروسہ کرتے ہوئے صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے وہاں پر ایک کانٹوں بھرا درخت دیکھا، اس پر ایک چادر ڈال کر سایہ بنایا اور اپنے ننھے سے بچے اسماعیل کے ہمراہ اس سائے میں بیٹھ گئے۔ اب وہ گوناگون فکر کے سمندر میں گم ہیں، کبھی اپنے نور نظر کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھتی ہیں اور کبھی اپنے شوہر نامدار حضرت ابراہیم کی فکر کرتی ہیں۔ بس وہ اپنے ننھے سے بچے کی تقدیر کے بارے میں فکر مند ہوئی، لیکن یاد خدا تڑپتے ہوئے دل کو سکون دیتی رہی۔ اس گرم اور خشک بیابان میں کچھ وقت گزارنے کے بعد جناب اسماعیل نے پیاس کا اظہار کیا۔ تن تنہا غم زدہ ماں لخت جگر کو تشنا دے کر سوچنے لگی، اب کیا کروں؟ پانی کی تلاش میں نکلی۔ کچھ قدموں پر وہ دو چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں کوہ صفا کوہ مروہ تھیں۔ انہوں نے کوہ صفا پر پانی کی مانند کوئی چیز دیکھی، دوڑتی بھی کوہ صفا پر پہنچی، پہنچ کر دیکھا پانی نہیں تھا، سراب تھا۔ وہاں سے کوہ مروہ پر نظر کی، معلوم ہوا پانی ہے، پہنچی دیکھا وہاں بھی پانی نہیں تھا، سراب تھا۔ پانی کی تلاش میں کوہ صفا اور کوہ مروہ کے درمیان 7 چکر لگائے۔ اس دوران وہ اپنے لخت جگر کو بھی دیکھتی جو پیاس سے اب ہلکان ہو رہا تھا۔ خود تھک چکی تھی، پانی ملنے کی امید نہیں تھی، اشکوں بھری آنکھوں سے اپنے نور نظر کے پاس آئیں تاکہ اپنے بچے کی زندگی کے آخری لمحات میں ان کے پاس ہو اور اپنی مجبوری بیان کریں کہ اے میرے دل کے سکون، اے میرے لخت جگر، اے میرے لال، میں نے اپنی طاقت اور قدرت سے بڑھ کر پانی تلاش کیا لیکن ہائے افسوس پانی نہیں مل سکا۔ جب بی بی ہاجرہ ہر طرف سے مایوس ہو کر اپنے بچے کے پاس تشریف لائیں تو دیکھتی کیا ہے، بچہ پیاس کی شدت سے زمین پر ایڑیاں رگڑ رہا ہے اور اب دیکھا کہ اس کے پاؤں کے نیچے سے ٹھنڈا پانی ابل رہا ہے۔ بی بی ہاجرہ یہ معجزہ دیکھ کر بہت خوش ہوئی، ریت اور پتھروں سے پانی کے ارد گرد بند باندھتی رہی اور کہتی رہی زمزم، یعنی رک رک۔ اسی وجہ سے اس چشمے کا نام زمزم ہے۔ بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل نے اس چشمے سے پانی پیا، جان میں جان آئی۔ اس معجزے کی وجہ سے ان کا دل خدا پر توکل کی دولت سے مالا مال ہوا۔ جلد ہی پرندوں کو اس بیابان میں پانی کی موجودگی کا احساس ہوا، غول در غول وہاں پر اترتے اور پانی پیتے۔ مکے کے قریب عرفات کے مقام پر ایک جرہم نامی قبیلہ تھا، جرہم رہائش پذیر تھا وہ قبیلہ وہاں پر۔ انہوں نے جب پرندوں کے غول در غول ادھر آتے دیکھے فوراً کھوج لگایا، وہاں پہنچے۔ انہوں نے جب بے آب و گیاہ میدان میں میٹھے اور ٹھنڈے پانی کا چشمہ دیکھا، حیران رہ گئے۔ کیا دیکھا، ایک چھوٹا سا بچہ ماں کے پاس بیٹھا ہے،
قبیلے کے سردار نے بی بی ہاجرہ کے قریب آ کر پوچھا آپ کون ہیں، آپ کی داستان کیا ہے؟ بی بی ہاجرہ نے فوراً پورا ماجرا سنایا. اس نے پوچھا اس پانی کا آپ دونوں کے علاوہ بھی کوئی مالک ہے؟ بی بی ہاجرہ نے جواب دیا ہم ہی اس پانی کے مالک ہیں. اس سردار نے کہا ہمیں بہت پیاس لگی ہے، کیا اس میٹھے اس ٹھنڈے چشمے سے ہمیں پانی پینے کی اجازت ہے؟ میں کہتا ہوں آفرین ہے اس قبیلے کے سردار پر جس نے شرافت کا مظاہرہ کیا، ورنہ اتنے سارے مردوں کو پانی پینے سے ایک ضعیف خاتون اور معصوم بچہ کیسے روک سکتے تھے؟ اعتراض یہی ہے کہ اللہ کے صالح اور سخی بندوں سے چھینو نہیں، مانگو وہ عطا کریں گے. بیوی نے انہیں پانی پینے کی اجازت دی. جی بھر کے سب نے ٹھنڈا پانی پیا، میٹھا پانی پیا. بی بی کو کچھ کھانے کی چیزیں دی. اس چشمے کے گرد پڑاؤ کرنے کی اجازت مانگی، بی بی نے اجازت دی. اسی طرح دیگر قبائل بھی آ کر مکے میں آباد ہوتے گئے. رونق بڑھتی گئی یہاں تک کہ آہستہ آہستہ چشمے کے نزدیک ایک چھوٹا سا شہر آباد ہو گیا. ہزاروں سال گزر پوری دنیا اس چشمے کا پانی پی رہی ہے. پانی ہے کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا. ختم ہونا تو درکنار، ہزاروں سال بیت گئے، نہ اس پانی کا رنگ بدلا ہے، نہ بو میں تبدیلی آئی ہے. 20 دفعہ آب زمزم کا یورپ اور امریکہ کی لیبارٹریز میں ٹیسٹ کیا گیا ہے، اور کیمیا دان یہ دیکھ کر حیران ہے کہ یہ کیسا پانی ہے جس کا مقابلہ پوری دنیا کے کسی خطے کا پانی نہیں کر سکتا. بات یہ ہے کہ یہ جب تک علم کی نگاہ سے دیکھتے رہو گے کچھ سمجھ نہیں آئے گی. علم کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں جو کہ بڑی اچھی بات ہے، لیکن جب تک علم کی نگاہ سے دیکھو گے سمجھ نہیں آئے گی. اسے دیکھو عشق کی نگاہ سے، اس کو عشق کی نگاہ سے دیکھنے کی ضرورت ہے. اور جس نے بھی عشق کی نگاہ سے دیکھا فوراً سمجھ گیا. 2 سیکنڈ میں دنیا کو نتیجہ دے دیا کہ بھائی اتنی سی بات ہے، یہ آب زمزم نبی کے قدموں کا صدقہ ہے جو پوری دنیا کو سیراب کر رہا ہے. اور یقیناً بہت فضیلت کا مقام ہے کہ پروردگار عالم نے حضرت اسماعیل کو آب زمزم عطا کیا جو قیامت تک اپنی اصلی حالت میں جاری و ساری رہے گا. میں گفتگو تمام کرتا ہوں. بتائیے بھلا ایسا ہو سکتا ہے، ایسا ممکن ہے کہ اسماعیل کو تو زمزم عطا ہو، فخر اسماعیل کو کچھ عطا نہ ہو؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ عقل اس بات کو مانتی ہے؟ جناب یہ تو دل کی نظر سے دیکھنے کا کمال ہے. اس قصے کو بس آخری جملے اور پھر 2-3 اشعار سے اختتام، کچھ اشعار سے اختتام. اس قصے کو بیان کر کے میں خطا کار تو فقط ایک ہی نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جسے اللہ زمزم عطا کرے اسے اسماعیل کہتے ہیں. جسے زمزم کا مالک بنا دے، جس کی اجازت کے بغیر کوئی زمزم کا پانی نہ پی سکے، اسے کہیں گے اسماعیل. جسے اللہ زمزم عطا کرے اسے اسماعیل کہتے ہیں. جسے اللہ زمزم کا مالک بنا دے اسے اسماعیل کہتے ہیں. جسے اللہ کوثر کا مالک بنا دے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں. اب کوئی مصطفیٰ کی اجازت کے بغیر کوثر سے پانی پی نہیں پائے گا، ایسا ہو نہیں پائے گا. تو کیا شان ہے؟ شان خیر البشر، انا آتینا کل کوثر. ارے رحمت نے پکارا خود بڑھ کر، انا آتینا کل کوثر. کب حق نے گوارا فرمایا دیکھے وہ ملالے پیغمبر، جبریل کو بھیجا دے کے خبر، انا آتینا کل کوثر. آئی جو صحابہ تک یہ خبر، کفاروں سے بولے خوش ہو کر اب لاؤ کوئی ایسا لکھ کر، انا آتینا کل کوثر. یاقوت یمن نقطہ نقطہ، الفاظ ہیں گوہر ناسفتہ، الماس کی قاشیں زیر و زبر، انا آتینا کل کوثر. یہ آیت ڈالی پھولوں کی، یہ نقطے قطرے شبنم کے، یہ آیت ڈالی پھولوں کی، یہ نقطے قطرے شبنم کے، آراب زرو تشدید سمر، انا آتینا کل کوثر. اور ہر لفظ مئے عرفاں کی قدح، ہر حرف کی رنگت قوس قزا، ہر حرف کا چہرہ شمس و قمر، انا آتینا کل کوثر. اور آخری شعر کہ جس دل کو تلاش تسکین ہو. وظائف کے سیگمنٹ میں بڑے سوالات آتے ہیں، دل مضطرب ہے کیا کیا جائے.
جس دل کو تلاش تسکین ہو، جس دل کو تلاش تسکین ہو، مجروح ستم ہو، غمگین ہو، جس دل کو تلاش تسکین ہو، مجروح ستم ہو، مجروح ستم ہو، غمگین ہو، بس لازم ہے پڑے وہ شام و سحر انا اعطینا کل کوثر۔ ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ یوں آ گیا بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا۔